ریزلٹس آ رہے ہیں جو آگے ہیں، اور انڈیپینڈنٹ آف کورس تحریک انصاف کے ہی لوگ ہیں زیادہ تر، تو اس سے تو یہی ہے کہ عمران خان کو فائدہ مل رہا ہے وکٹم ہوڈ کا، اور ان کی پاپولیرٹی بھی ہے گراؤنڈ پہ. میں نے کبھی بھی اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ان کی پاپولیرٹی بھی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو بھی اب اگلی گورنمنٹ بنتی ہے، جو بہرحال ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، یہ بات تو طے ہے، جو مطلب کسی کی میجورٹی نہیں ہوگی واضح طور پر، تو ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. اور یہ جو انڈیپینڈنٹ بن رہے ہیں، ان کو انڈیپینڈنٹ بنایا بھی اس لیے گیا ہے کہ پھر دیکھے گی اسٹیبلشمنٹ کہ کس کو کس کے ساتھ ملانا ہے، تو وہ اس سے پھر جو سرکار بنے گی وہ بنے گی. دیکھیے باہر بیٹھ کے ہمیں جو دیکھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سرکار بنے، اگر تو وہ اپنی فارن پالیسی میں اپنے نیبرز کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، عقل کی باتیں کریں، تو پاکستان کے 250 ملین لوگ واٹ ایور جو بھی نمبر ہے، ان کی بہتری ہوگی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اکنامک کرائسس ہے وہ تبھی ٹھیک ہوگا اگر پاکستان کی فارن پالیسی عقل کی بنیاد پر ہوگی. فارن پالیسی کا تعلق صرف بھارت کے ساتھ ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے، ایون چائنا کے ساتھ بھی ہے جو نیبرنگ کنٹری ہیں، پھر پوری دنیا کے ساتھ ہوتا ہے فارن پالیسی کا تعلق. اب جو عمران نے جو سائفر کے ڈرامے شروع کیے تھے، اس کا بہرحال ورڈکٹ بھی سامنے آ گیا، مگر اس ورڈکٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران کی پارٹی اپیرنٹلی تو زیادہ سیٹیں لے کے جاتی نظر آ رہی ہے ابھی تک کے ارلی ریزلٹس کے مطابق. تو کیا وہ یہ بات سمجھیں گے کہ بھئی ہم تو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گئے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا کسی نے اٹھا کے کان سے اٹھا کے پھینک دیا. مینوورنگ تو پالیٹکس میں ہر جگہ ہوتی ہے، وہ تو عمران خان نے ہر دفعہ مینوورنگ کی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ریزلٹس کیا آتے ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتی ہیں چونکہ آپ لیکن سے بیٹھی ہیں. بالکل، لیکن سر اگر انڈیپینڈنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، آپ کے خیال سے کیا پھر عمران خان دوبارہ پاورفل ہو جائیں گے، یا اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہی پاورفل رہے گی اور ان لوگوں کو اپنی مرضی سے چلائے گی؟ دیکھیے یہ تو بات پکی ہے کہ پاکستان میں فوج ہی پاورفل رہے گی، فوج ہی پاورفل ہے اور فوج ہی پاورفل رہے گی. کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ایون 2/3 میجورٹی لے جائیں، وہ 2/3 میجورٹی تو نواز شریف کے پاس بھی ایک بار آئی تھی، تو وہ نہیں ٹکنے دیا فوج نے. تو پاکستان میں 2/3 میجورٹی کے بجائے جو فل میجورٹی ہے وہ آرمی کی ہے. اچھا اس میں دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آرمی کی کوئی مطلب کوئی ایسی پاور ہے جس سے وہ اپنے آپ کو فل پاور میں رکھتے ہیں. ان فیکٹ یہ جو پالیٹیشین ہیں سارے کے سارے، یہ بھی بہت اپرچونسٹ ہیں، یہ بھی آرمی کو اس قابل بناتے ہیں کہ آرمی اوور آل ان کو رول کرے. تو پاکستان میں کبھی ایک زمانے میں ٹرکی میں جیسے ہوتا تھا نا کہ آرمی کا کافی اسٹرانگ ہولڈ ہوتا تھا، پھر یہ طیب اردگان نے آرمی کے اسٹرانگ ہولڈ کو چیلنج کیا، یہ خود ڈکٹیٹر بن گیا. تو یہی خواہش عمران خان کی تھی. اب آپ کا یہ سوال کہ عمران خان کی اگر پارٹی کے انڈیپینڈنٹ بن جاتے ہیں تو زیادہ ان کے نمبرز آتے ہیں، تو ظاہر ہے عمران خان کی پارٹی کی سرکار تو بننی چاہیے، لیکن چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آرمی فل پاور میں ہے، تو آرمی دیکھے گی کہ اگر عمران خان کی پارٹی میں سے کوئی معقول آدمی وزیر اعظم بن سکتا ہے جو ان کی بیعت کرے، تو ہو سکتا ہے جیسے گوہر خان یا اس طرح کے لوگ جو مطلب جو عمران کی طرح کے ہارڈ لائنر یا ایگو سینٹرک نہیں ہیں، تو وہ کسی اس کو آگے کر دیں، یا پھر وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ اس طرح کی بنے جیسا کہ سن رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس آلریڈی دے چکے ہوئے ہیں، ایک طرح کے حلف دے چکے ہوئے ہیں آرمی کو کہ جناب آپ ہمیں جیتنے دیجیے، آپ جہاں کہیں گے ہم وہاں بیٹھ جائیں گے. تو کوئی فرق نہیں پڑتا نواز شریف کی گورنمنٹ بنے، انڈیپینڈنس گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوں، پھر یہ صوبائی گورنمنٹس کا بھی بہت ہے. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے KPK میں انڈیپینڈنٹ زیادہ آ رہے ہیں، تو KPK تو پھر ہو سکتا ہے پرویز خٹک صاحب ہی ہیں جو تحریک انصاف کا پرانا چہرہ تھے KPK میں، پہلے بھی چیف منسٹر رہے، پھر وہ عمران کے زمانے میں انٹیریئر منسٹر، پتہ نہیں کیا کچھ کافی منسٹریز تھی ان کے پاس اور بڑے قریبی تھے
پھر جب یہ 9 مئی کے بعد کی صورتحال ہوئی تو پھر وہ بھی ٹوٹ گئے. تو کے پی کے ان کو دے دی جائے. سندھ تو لگ رہا ہے ابھی ارلی ریزلٹس کے مطابق پیپلز پارٹی کے پاس. ٹھیک ہے بالکل جی. لیکن سر بلوچستان کا کیا ہوگا؟ 2 بلاسٹ ہوئے بلوچستان میں الیکشن سے پہلے، اور وہاں کے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں وہ جو ہے سارا الزام آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ بھارت کی طرف لگا دیتے ہیں، اور کبھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے اوپر لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ دبئی کیوں گئی تھی پروٹیسٹ سے پہلے، وہاں جا کے وہ را کے ایجنٹ سے ملی ہیں، اور اس قسم کی سر باتیں جو ہیں وہ بھی چلتی رہی ہیں الیکشن سے پہلے. دیکھیے وہ تو الیکشن سے پہلے بھی چلتی رہی ہیں، اور وہ تو 76 سال سے ایسی باتیں چل رہی ہیں، اور الیکشن کے بعد بھی کوئی وہاں پہ دودھ کی نہریں تو بہ نہیں جانی. لوگ وہی کے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز وہی کی ہیں. تو وہ تو بلوچستان کا آپ نے مثلاً پوچھا، تو بلوچستان کے ہی بہرحال ککڑ صاحب ہیں. ٹھیک ہے، وہ پشتون بیک گراؤنڈ کے ہیں. آپ نے جان محمد اچکزئی کا ذکر کیا جو غالباً انفارمیشن منسٹر ہیں. تو یہ تو مطلب بلوچستان کے لوگ ہیں. اچکزئی بھی اپنے نام کے اعتبار سے پشتون بیک گراؤنڈ کے ہی ہیں. تو وہ بھی وہی بولی بولیں گے جو پاکستان کی بولی چلی آ رہی ہے فار اے لانگ ٹائم. بلیم گیم چلی آ رہی ہے. تو بلوچستان میں بھی باپ کا بہرحال ایک بہت اہم رول ہے. تو میرا خیال ہے کہ باپ کا ہی رول رہے گا. باپ کی ایسوسیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تو پیپلز بڑا یہ نیچرل ہے، سندھ اور بلوچستان پیپلز پارٹی کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کنٹرول میں رہے گا. اور خیبر پختونخوا تو آزاد کے یعنی انہی کے کنٹرول میں جائے گا. اب یہ سوال ہے کہ وہ تحریک انصاف کی سرکار بنے گی یا پرویز خٹک والی تحریک انصاف کی سرکار بنے گی. میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے. پنجاب کا مسئلہ ہے، پنجاب میں مجھے لگتا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہی بنے گی. ایون صوبائی اسمبلی میں بھی اور جو قومی اسمبلی میں بھی پنجاب کا جائے گا، شیئر جائے گا، وہ بھی ہنگ پارلیمنٹ کا ہی دکھ رہا ہے جو ارلی ریزلٹس ہم دیکھ رہے ہیں. تو سچویشن یہی ہے کہ ویسے تو لگ یہی رہا تھا کہ شاید نواز شریف کو ایک طرح سے کلین سویپ مل جائے گی. ٹھیک ہے، میجورٹی گورنمنٹ نہ صحیح. وہاں کے ہی کمنٹیٹر ہمارے دوست سہیل وڑائی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 110 کے قریب سیٹیں مل جائیں گی. لیکن اس وقت کے جو ارلی ریزلٹس ہیں ان کے مطابق لگتا نہیں ہے کہ ان کو 110 سیٹیں ملیں گی. پاکستان کے ایک اور کمنٹیٹر جاوید چودھری نے کہا تھا کہ شاید 80 سیٹیں ملیں گی مسلم لیگ نواز کو 266 پارلیمنٹ میں. 266 جو روٹین کے ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں، اس میں وہ جو بعد میں خواتین کا کوٹا ہے، جو نان مسلمس ہے، وہ تو خیر اس کے مطابق ہی ریشو آئے گی جتنی یہ سیٹیں ان کو ملیں گی. تو سم اپ یہی ہے کہ جو بھی سرکار بنے آرمی ہی کنٹرول کرے گی. بالکل. اور چونکہ سیکیورٹی کے مسائل بڑے چیلنجنگ ہیں وہاں پہ، یہ بڑا چیلنجنگ ایشو ہے ٹیررزم کا، یہ ہے ایشو. تو ظاہر ہے ان کو تو کوئی پولیٹیکل پارٹی کنٹرول نہیں کر سکتی ہے، وہ آرمی ہی کنٹرول کرے گی. پاکستان میں مت گننا جاری ہے. اسی بیچ پاکستان کے پورو پردھان منتری اور پاکستان تحریک انصاف کے پرمکھ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ لوگوں نے بڑی سنکھیا میں ان کے پکش میں متدان کیا ہے. اس بار بھی ان کی جیت ہوگی. غورطلب ہے کہ خان فی الحال جیل میں ہے. چناؤ آیوگ نے ان کے سبھی نامانکوں کو خارج کر دیا ہے، جس وجہ سے عام چناؤ میں وہ کھڑے نہیں ہو سکے. عمران خان نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جنادیش ملے گا. انہوں نے اپنی جیت پر وشواس ظاہر کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے اپنائے گئے تمام طریقوں کے باوجود لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. ہم نے بار بار کہا ہے جس کا سمے آتا ہے اسے وشو کی کوئی بھی شکتی نہیں ہرا سکتی. عمران نے مت گننا کے رجحانوں کی ایک تصویر ساجھا کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سمرتھک امیدوار 125 سیٹوں پر آگے چل رہے ہیں، وہی پی ایم این ایل محض 44 سیٹوں پر آگے ہے. پی 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 28 سیٹوں پر تو ایم کیو این 9 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے. مت گننا کے دوران
इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने प्रतिक्रिया दी है। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर कहा है, फासिस्ट सरकार ने लोगों को मतदान से रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाया। इसके बावजूद आवाम के हौसले और साहस से भरी वोटिंग की। उसने जुल्म करने वाली सरकारों को नकार दिया है। ये इमरान खान, पीटीआई और पाकिस्तान की बड़ी जीत है। चुनाव आयोग और पाकिस्तान की अंतरिम सरकार के मुताबिक पूरे देश में तमाम चुनौतियों के बीच 26 करोड़ बैलेट पेपर का वितरण पूरा हो चुका है। चुनावी ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारियों को मतदान प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर वे ड्यूटी पर उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंतरिम सरकार के सूचना मंत्री ने बताया कि चुनाव में जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इससे हर जगह चुनाव की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी मिलेगी।